جس چیز کو انسان بیکار سمجھ کر پھینک دیتا ہے وہ کبھی دوسروں کے لیے زندگی جینے کا باعث بن جاتی ہے۔ پریشانی کیوں آتی ہے؟ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت ہی نہیں آتی، کچھ بطور آزمائش، کچھ بطور تنبیہ، کچھ بلندی درجات، کچھ گناہوں کے کفارہ اور کچھ آخرت کی تیاری کے لیے بطور یاد دہانی کی بھی آتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے اور پریشانیوں میں ثابت قدم اختیار کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق بخشے، آمین۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو سکتا ہے وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہو۔ ہم اتنے جلد باز کیوں ہیں کہ فائدے نقصان کا سوچے سمجھے بغیر جو خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے چاہتے ہیں اسی وقت پوری ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ خواہش پوری ہونے کے بعد اتنا بڑا نقصان دے جس کی بھرپائی ہی نہ ہو سکے، اور اس کے پورا ہونے کا وقت کوئی اور ہو جو ہر طرح سے بہتر ہو۔ بعض اوقات اللہ نے بندے کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے اور وہ کہیں اور لگ جاتا ہے، پھر بار بار ناکام ہوتا رہتا ہے۔ اگر کبھی کوئی مقصد انتھک کوششوں کے بعد بھی پورا نہ ہو تو اسے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کا وقت کوئی اور ہو اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ سب آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پہ سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے۔ ہم پہ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تیرا مقدر ہو، کیونکہ میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتا ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ناکام شخص وہ ہے جس نے غلطی کی مگر اس غلطی سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی کے تجربے میں اضافہ نہیں کیا۔ جب سب کچھ ختم ہو رہا ہو تو ممکن ہے کسی نئے کی شروعات ہونا بھی لکھا جا چکا ہو۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ اگر ذرا سے کمزور بنیں گے تو ساری دنیا آپ پر اپنی طاقت کے رعب جمائے گی۔ آپ خود کو بیوقوف کہیں گے تو ساری دنیا آپ کو دانائی کی باتیں سکھانا شروع کر دے گی۔ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات صرف ضرورت کے رکھیں، اتنا مت جھکیں
کہ لوگ آپ پر سوار ہو جائیں۔ ہیروں کو پرکھنا ہو تو اندھیرے کا انتظار کریں، روشنی اور دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکتے ہیں۔ ماحول اور حالات کے بدلنے سے اپنے ارد گرد ہیروں اور کانچ کے ٹکڑوں کو پہچانیں۔ کتنا پیارا ہے میرا رب اور کتنا خوبصورت ہے اس کا سہارا۔ جب دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے تو ایسے میں یہ آیت بہت دلاسا دیتی ہے کہ غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہے، بے شک اللہ ہے نا تمہارے ساتھ، پھر زندگی کے دکھ اتنے بڑے نہیں لگتے، کیونکہ دل کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا میرے ساتھ، تو پھر غم کیسا، وہ ضرور میری مدد فرمائے گا۔ پھر فرماتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، مایوس نہ ہو، تو امید کبھی نہ چھوڑیں، اس سے مدد طلب کرتے رہیں۔ کمزور ہم ہیں، ہمارا اللہ نہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ سب کے کام آیا کریں، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کبھی کسی کا صبر دیکھنے کے لیے، کبھی کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے۔ ان کے لیے بھی کوئی بشارت ہو میرے مولا، جن کے پاس خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے خدا کی سمت جو بھیجا ہے خط، کچھ بھی نہیں بتایا کہ سب جانتا ہے وہ۔